بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو چیزیں دل میں گونجتی رہیں وہ کبھی بھلائی نہیں جا سکتی۔ اس دنیا میں کمال کرنے والوں کو کب لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی کمال کیا ہے۔ انسان کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو لیکن اپنوں کو تکلیف میں دیکھ کر موم ہو جاتا ہے۔ سچائی اور نیکی کا راستہ دشوار ضرور ہے لیکن منزل بہت خوبصورت ہے، اور وہیں برائی کا راستہ بہت آسان سہی لیکن منزل ہمیشہ تباہی ہوتی ہے۔ ہمارے چہرے پر ایک زبان اور دو کان یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہمیں کم بولنا اور زیادہ سننا چاہیے۔ کسی کمزور انسان کو ذلیل کرتے ہوئے اس کی اوقات یاد نہیں دلا رہے ہوتے بلکہ اپنی اوقات لوگوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں۔ راستہ ایک ہی تھا لیکن فرعون ڈوب گیا اور موسیٰ علیہ السلام گزر گئے، اس لیے یقین اللہ پر رکھو، راستے پر نہیں۔ بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے آواز کا اونچا ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ بات کا سچا ہونا یہ ضروری ہے۔ اس دنیا میں آگ لگانا تو انسان کے بس میں ہے لیکن ہوا کے رخ کو بدلنے پر قادر کوئی اور ہے۔ سچائی اور نیکی اللہ کے کاموں میں نہ جلدی ہوتی ہے اور نہ ہی دیری، بلکہ صحیح وقت پر اللہ کے کام پورے ہو جاتے ہیں۔ اس انسان کی ہمیشہ دل سے قدر کرنا جو تمہارے دکھ اور درد کو اپنا دکھ اور درد سمجھتا ہو۔ دنیا کا سب سے اچھا تحفہ وقت ہوتا ہے، اور کوئی اگر آپ کو اپنا وقت دیتا ہے تو آپ کو اپنی زندگی کا وہ پل دیتا ہے جو کبھی لوٹ کر نہیں آ سکتا۔ احمق ہے وہ شخص جو دشمن کو دوست بنانے کے لیے اپنے دوست کو دشمن بنا لے۔ اس دنیا میں دھوکہ دے کر کوئی بھی نہیں بچتا، کیونکہ انسان کے دل سے نکلی ایک آہ نسلوں کو اجاڑ دیتی ہے۔ اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے بلکہ معافی مانگ لینا چاہیے، کیونکہ ہم ابن آدم سے ہیں، ابلیس سے نہیں۔ دنیا کے تکبر سے انسان اتنا برباد نہیں ہوتا جتنا دین کے تکبر سے برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایسے نیک نہ بنیے کہ آپ کو ہر بندہ گنہگار نظر آنے لگے۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی ہوتے ہیں۔ سجدہ خوشی کا ہو یا غم کا، اس دنیا میں سجدے کی توفیق ملنا ہی بہت بڑی بات ہے۔ دنیا کا ہر شخص درد کا تجربہ رکھتا ہے لیکن ہائے افسوس انسان دوسروں کا درد نہیں سمجھتا۔ جب دوسروں کا وقت آپ کے وقت سے قیمتی ہو جائے تو اپنے وقت کی خود ہی قدر کر لینی چاہیے۔ اس دنیا میں عزت کا ایک قطرہ شہرت کے سمندر سے بہتر ہے۔ اگر تنقید ہی کرنی ہے تو نرم لہجے سے کریے، کیونکہ نرم لہجہ ضمیر کو جگا دیتا ہے جبکہ سخت لہجہ انہا کو جگا دیتا ہے۔ اس دنیا میں کسی سے بھی حسد کرنا بیکار ہے، کیونکہ اس کے پاس جو کچھ بھی ہے تم سے چھینا ہوا نہیں ہے۔ بہت دور تک انسان دیکھ لیتا ہے لیکن اسے اپنا گریبان نظر نہیں آتا۔ طوفان میں کشتیاں
اور غرور میں ہستیاں اکثر ڈوب جاتی ہیں۔ لہجوں کی بھی عمر ہوتی ہے جو کہنے والے کو نہیں بلکہ صرف سننے والے کو ہی یاد رہتی ہیں۔ جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم کی پہچان عاجزی ہے اور جاہل کی پہچان تکبر۔ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ اپنے رب کو بھول جائیں گے، کپڑے بہت قیمتی پہن کر بازار میں اکڑ کر چلیں گے اور اس بات سے بے خبر ہوں گے کہ اسی بازار میں ان کا کفن بھی موجود ہے۔ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو، اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے بنی اسرائیل میں کچھ لوگ ایسے تھے جو نبی تو نہیں تھے، اس کے باوجود فرشتے ان سے ہم کلام ہوتے تھے۔ اگر میری امت میں بھی ایسا کوئی ہے تو وہ عمر ہے۔ انسان اپنی زندگی میں ہر چیز کے پیچھے بھاگے گا مگر دو چیزیں اس کا پیچھا کریں گی، ایک اس کی روزی اور دوسری اس کی موت۔ دنیا میں تم آخرت کی سفر کا سامان تیار کرنے کے لیے آئے ہو۔ جس طرح ایک مسافر کو سفر کے دوران آرام نہیں ہوتا اور وہ رات دن اپنی منزل کی طرف قدم بڑھاتا رہتا ہے، ٹھیک اسی طرح دنیا میں آرام نہیں کرنا چاہیے اور رات دن نیکیوں کے قدموں سے آخرت کی طرف سفر کرتے رہنا چاہیے۔ تعجب ہے دنیا کے طالب پر کہ وہ دنیا کی تلاش میں ہے اور موت اس کی تلاش میں ہے۔ وہ موت سے غافل ہے مگر موت اس سے غافل نہیں۔ اگر تم موت کی رفتار کو دیکھ لیتے تو ضرور تم امیدوں اور امنگوں سے نفرت کرتے۔ اپنی جوانی کے دھوکے میں نہ آنا، کیونکہ یہ عنقریب تم سے چھین لی جائے گی۔ انسان دنیا میں اس قدر مشغول ہوتا ہے کہ اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کا کفن بازار میں آ چکا ہے۔ موت ایک ایسا ساتھی ہے جس سے لوگ اکثر بے خبر رہتے ہیں۔ ٹوٹی ہوئی قبر میں جھانک کر دیکھو کہ کیسے خوبصورت چہرے کی مٹی خراب ہو رہی ہے۔ دنیا عمل کی جگہ ہے، موت کے بعد ہی ہمیں اور آپ کو پتہ چلے گا۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان کبھی مت خراب کرو، کیونکہ نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاشتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ یاد رکھو، جب اللہ تمہارا سویا ہوا نصیب جگانا چاہتا ہے تو یہ تین خاص نشانیاں بار بار تمہارے سامنے لاتا ہے۔ اکثر تم بگڑتی زندگی صورتحال سے اپنے نصیب کو برا بھلا کہنے لگتے ہو اور تم سوچنے پر یہ مجبور ہو جاتے ہو کہ دنیا دوسروں کے لیے جزا تو میرے لیے سزا کیوں، میں ہی خالی ہاتھ کیوں، اور پھر یہ بے بسی مجھے بالکل نا امید کر دیتی ہے۔ تو سنو، تمہارا رب خود تم سے مخاطب ہے اور اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ اور تم کتنے ہی گنہگار اور کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جاؤ، تم جب اسے پکارو گے وہ تمہیں جواب دے گا۔ تم پلٹ کر آنے میں دیر کرتے ہو مگر وہ دیر نہیں کرتا، وہ بس تھام لیتا ہے۔